اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء اساس واساس الاسلام حبنا اہل البیت۔ آج 5ویں محرم الحرام کی مجلس، جس میں میں نے آپ کی خدمت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متفق بین الفریقین فرمان تلاوت کیا ہے، جس میں جناب ختمی مرتبت ارشاد فرماتے ہیں لکل شیء اساس، ہر شے کی بنیاد ہے، واساس الاسلام، اور اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ کون سا اسلام؟ یہ وہ اسلام ہے کہ جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ جب اللہ نے زمین پر انسان کو پیدا کیا اور انسان کو زمین پر بھیجا، تو سب سے پہلا انسان جسے اللہ نے زمین پر بھیجا اور باقی انسانیت کو اس کی اولاد ذریت قرار دیا، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جو نبی اور ہادی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان پیدا کر دیے جائیں اور ہادی کا انتظام بعد میں ہو، اور لوگ کہیں کہ پروردگار ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے میں لوگ تھے مگر کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تھا۔ سب سے پہلا انسان جو زمین پہ بھیجا وہ نبی ہے، معصوم ہے اور ہادی ہے، ہدایت کرنے والا، اور اس اسلام کو خود اللہ نے بنایا ہے۔ یہ دستور اللہ نے خود وضع کیا ہے، اور جس شے کو خود اللہ بنائے، جس طرح اللہ مستجمع بجمیع صفات کمال ہے، تمام کمال کی صفات کو جامع ہستی ہے، اسی طرح اس کا بنایا ہوا دین بھی کمال ہے، اور یہ دین اسلام سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، بھائی چارے کا دین ہے۔ اسی لیے تو رسول اعظم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان کون ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے۔ تو جس کے ہاتھ سے یا جس کی زبان سے دوسروں کو اذیت پہنچے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام کے اندر نہیں ہے، کیونکہ مسلمان وہ ہے کہ جو نبی کے ماننے والا ہے، جس کے بارے میں ارشاد ہوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اس نے اپنے حبیب کی صفت بیان کی کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میرا نبی، میرا حبیب خلق عظیم کا مالک ہے،
اخلاق عظیمہ کا مالک ہے، اس کے اخلاق میں کہیں غصہ نہیں ہے، اس کے اخلاق میں کہیں ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اسے مخلق بے اخلاق حسنہ بنایا ہے، اس لیے کہ میں نے اسے اپنی وحی کا ترجمان بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تو اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہی نہیں، یہ تو اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی مہر اس کی زبان پر لگی ہوئی ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ میرے حبیب تو نے یہ پتھر نہیں مارا، اذ رمیتا جب کہ مارا تو نے ہے، ولکن اللہ رما یہ اللہ نے پتھر مارا ہے۔ جس کی بات کو اللہ اپنی بات کہتا ہے، جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہتا ہے، تو یہ نبی نہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہے، کسی کے بازو کو بلند کر کے کہہ دے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے کہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز کو پڑھا، آپ نے ہمیں روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے ہمیں حج کا حکم دیا، ہم نے حج کو ادا کیا، آپ نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے زکوٰۃ کو ادا کیا، الغرض آپ نے جو کہا ہم نے وہ کیا۔ اب جب آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں تو اپنے بھائی علی کو ہمارے اوپر مسلط کیے جا رہے ہو۔ یہ غدیر میں جو اعلان کیا ہے آپ نے، یہ اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی جانب سے ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا جاہل آدمی جانتا نہیں کہ جو اپنی مرضی سے بولتا نہیں، جو اپنی مرضی سے کچھ کرتا نہیں، وہ اتنا بڑا اعلان اپنی مرضی سے کیسے کر سکتا ہے؟ شیعہ سنی کتابوں نے لکھا کہ رسول خدا بلند آواز میں فرماتے ہیں من اللہ من اللہ من اللہ، یہ میرا اپنا نہیں تھا بلکہ اللہ کی جانب سے اعلان تھا، یہ اللہ کی جانب سے اعلان تھا، یہ اللہ کی جانب سے اعلان تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے اوپر عذاب نازل کرے۔ اب وہ جانتا ہے کہ رسول خدا ہے رحمت للعالمین، رحمت دو عالم، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب ما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، میرے حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان پہ عذاب کو نازل نہیں کرے گا۔ اب اس نے سوال کیا تو خداوند عالم نے اسے یوں بیان کیا کہ سأل سائل، سوال کرنے والے نے سوال کیا بے عذاب، ایک عذاب کا، واقع للکافرین، جو اللہ نے بنایا ہوا ہے کافروں کے لیے۔ تو وہ بدبخت یہ نہیں جانتا تھا کہ رسول کی موجودگی میں رسول کی امت پہ عذاب نہیں آ سکتا، کافروں پہ تو عذاب آ سکتا ہے، اس لیے کہ جو ولایت کا انکار کر رہا ہے وہ دائرہ اسلام میں نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ اب اس نے سوال کیا، آسمان سے ایک پتھر آیا جو اس کے سر پہ لگا اور وہ فی النار ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ نبی ہے جو اپنی مرضی سے نہ کچھ بولتا ہے، یہ وہ نبی ہے جو نہ اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہے، کسی کو منبر غدیر پہ کھڑا کرتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، کسی کو اپنے قریب کرتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلا دیتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، اگر قوم انی کہہ کر کسی کو اپنے دربار سے نکال دیتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ یہ اسلام ہے کہ جو اللہ نے آدم سے شروع کیا اور اس کے بارے میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور اس دین اسلام کی بنیاد بتائی جا رہی ہے۔ لکل شیء اساس، ہر شے کے لیے بنیاد ہے۔ واساس الاسلام،
اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ حبنا اہل البیت، میری اور میری اہل بیت کی محبت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول خدا کے بعد مسلمانوں نے اہل بیت سے محبت کی ہے یا اہل بیت سے عداوت کی ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ رسول خدا کے بعد مسلمان اہل بیت کو سر آنکھوں پہ بٹھا لیتے، لیکن رسول خدا کا ابھی کفن میلا نہیں ہوا تھا، چند روز ہی گزرے تھے کہ رسول خدا کی بیٹی پہ ایسے ظلم ڈھائے گئے کہ عصا کا سہارا لے کر بابا کی قبر پہ پہنچتی ہے اور آ کے بین کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یا ابتا، او میرے امیر بابا، سبت علیہ مصائب، تیرے بعد تیری بیٹی پہ وہ مصائب آئے، لو انہا سبت علی الایام، اگر یہ دنوں پر آتے، سرنا لیا تو دن سے راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ ابھی اہل بیت کو یہ غم نہیں بھولا تھا کہ چند سالوں میں مسلمان بدل گئے، تیور تبدیل ہو گئے، علی کو جنگوں میں الجھا دیا۔ آخر مسجد کوفہ 19 ماہ رمضان المبارک کی سحر کے وقت جب میرے مولا نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے، گلدستہ اذان پہ پہنچے، علی ولی نے اذان پڑھی، اذان کے بعد نمازی مسجد میں آنا شروع ہو گئے، میرے مولا نے نماز کو شروع کیا، جب سجدے میں گئے تو ابن ملجم مرادی خارجی نے تلوار کا وار کیا، زہر آلود تلوار تھی، علی کا سر شگافتہ ہو گیا، علی کے لبوں سے آواز آئی، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے۔ اور حاطف غیبی نے کوفہ کی فضا میں آواز دی، الا قد قتلا امیر المؤمنین، الا قد قتلا علی ابن ابی طالب۔ دنیا والوں، ظلم کی انتہا ہو گئی، علی کو مسجد کوفہ میں قتل کر دیا گیا، علی شہید کر دیے گئے۔ یہ سننا تھا کہ علی کے ماننے والے، علی سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے علی پہ آ گرتے ہیں۔ مولا علی کو بیٹوں نے سہارا دیا، اور جس کے 18 بیٹے جوان موجود ہوں، مولا کو سہارا دیا، حسین نے سہارا دیا، حسن نے سہارا دیا، محمد ابن حنفیہ نے سہارا دیا، اور بیٹے سہارا دیتے ہوئے بابا کو لے جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا مولا علی آپ بڑے مظلوم ہیں، زہر آلود تلوار کا وار لگا، لیکن پھر بھی خوش نصیب ہیں جب آپ کی شہادت کی خبر، جب آپ کی ضربت کی خبر فضا میں گونجی، حسن بھی آ گئے، حسین بھی آپ پہ دوڑتے ہوئے آ گئے۔ آپ کا یہی حسین کربلا کے میدان میں جو دوسری محرم سے کربلا میں پہنچے، 7ویں محرم کو پانی بند ہوا اور 10ویں محرم کا سورج طلوع ہوا تو حسین
حسین جو ایک حسین باغ کا مالی ہے، بھرا گھر بطول کا لے کے کربلا میں آیا، اصحاب و انصار اعزاء و اقربا ساتھ ہے، ایک ایک کر کے اسلام پہ قربان کیے جا رہا ہے۔ اب میں فقط اتنا کہوں گا کہ امام حسن کا حق زیادہ بنتا ہے کہ اس کے بیٹے کی بات کروں۔ قاسم ابن حسن میدان جنگ میں جانے کے لیے اپنے چچا کی خدمت میں آئے اور یوں سر جھکائے کھڑے ہیں۔ پوچھا قاسم بیٹا کیا ہوا؟ او میرے 13 سال کی نوخیز کلی کیا ہوا؟ قاسم کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، کہتا ہے کہ چچا میں مرنے کی اجازت مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ امام نے سر سے پاؤں تک قاسم کو دیکھا کہ 13 سال کا میرا بھتیجا، ہائے اسلام پہ کیا مشکل آن پڑی کہ اہل بیت کے بچے بھی قربان ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ اسلام کہ جس کی بنیاد اہل بیت سے محبت ہے، آج اہل بیت کے بچے اسلام پہ قربان ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ مولا نے اپنے بھتیجے کو دیکھا تو ایک ہی بات کی، سرد آہ بھر کے فرماتے ہیں بیٹا قاسم بتا کیف تجد الموت، تو موت کو کیسا محسوس کرتا ہے؟ قاسم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہا احلا من الاصل، چچا جان آپ کی نصرت میں جو موت آ جائے میرے نزدیک وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ مولا فرماتے ہیں بیٹا اجازت نہیں، اصرار بڑھا، الغرض اجازت ملی۔ قاسم کو تیار کیا گیا، جنگی لباس پہنایا گیا۔ جب اسب باوفا پہ قاسم کو بٹھایا جاتا ہے تو مقتل نے لکھا کہ عجب عالم ہے، سیدانیوں کا گھیراؤ اور سید اپنے گھیرے میں لے کر قاسم کو سوار کرتے ہیں۔ جب قاسم سوار ہوا تو ایک عجب کوہرام بپا ہو جاتا ہے کہ قاسم کے پیر رکاب تک نہیں پہنچ پا رہے۔ اتنا معصوم بچہ میدان جنگ میں پہنچے تو کہتے ہیں عمر ابن سعد کہتا ہے کہ یہ بچہ ہے۔ ازرق نامی خارجی شامی پہلوان سے کہا کہ جا اور اس بچے کا کام تمام کر دے۔ وہ ازرق نامی خارجی شامی شخص کہتا ہے کہ میری توہین ہے کہ اب میں بچوں کا مقابلہ کروں۔ جس طرح مرحب و انتر جری تھے، عمرو ابن عبد ود بہت بڑی طاقت کا مالک تھا، ازرق شامی بھی اپنے زمانے میں سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اور اس کا کام تمام کر دو۔ وہ قاسم کے مقابلہ میں آیا تو قاسم نے رجز پڑا کہ جانتا نہیں میری رگوں میں علی ابن ابی طالب کا خون دوڑ رہا ہے۔ گویا قاسم بتا دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح میرے دادا علی نے مرحب و انتر کو اور عمرو ابن عبد ود کو تحقیق کیا تھا، مبادا میرے مقابلہ میں آنا، وہی شجاعت میرے پاس ہے۔ تہہ تیغ کر دیا اسے، اس نے دوسرا بیٹا بھیجا، تہہ تیغ ہوا، تیسرا بھیجا، تہہ تیغ ہوا۔ جب چوتھا بیٹا بھیجتا ہے اور وہ ایک ہی
ہی وار میں واصل جہنم ہوتا ہے، اب شیر غضبناک کی طرح وہ شامی خارجی ازرق دوڑتا ہوا گھوڑے پہ سوار ہو کر جناب قاسم کی طرف بڑھا۔ یہ حیدری تلوار اور علی کی للکار سے وار کرتے ہیں، اور قاسم نے ایک ہی وار میں اس بہت بڑے پہلوان کو زمین پہ گرا کر ڈھیر کر دیا۔ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ کیا دیکھتے ہو، یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ علی کا پوتا ہے، اسے چاروں طرف سے گھیر لو۔ اب ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، اشقیاء حملہ کرتے ہیں، اور ایک بچہ جو 3 دن کا بھوکا ہے اور 3 دن کا پیاسا ہے کتنی دیر سنبھلتا۔ ایک ظالم نے وار کیا اور گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں پایا، گرتے ہوئے آواز دی، یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو آئیے۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، تیزی کے ساتھ میدان کی طرف بڑھے، کئی لوگوں کو فنار کیا جو قاسم کے گرد حالہ بنائے ہوئے تھے، باقی فوج دوڑی اور قاسم کے لاشا سے گزر گئی۔ جب حسین قاسم کے سر پہ پہنچے تو حسین نے دیکھا کہ آخری رمق بھی موجود نہیں ہے، حسن کی نشانی کربلا کے میدان میں لٹ گئی۔ بھتیجے کو اٹھایا اور مقتل گاہ کی جانب آئے۔ جب قاسم کی ماں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے لاشا کو حسین لا رہے ہیں، سیدانیاں اکٹھی ہو گئی اور قاسم کی ماں بیان کرتی ہے، ہائے کربلا میں حسن کی بیوہ لٹ گئی، ہائے قاسم کی ماں کربلا میں لٹ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم